میں مولانا کے لیے یہی کہتا ہوں کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر وہی خدا کی نظر میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا۔ نوکر صحابہ کا دیکھ لینا، وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں شہزادہ اہل سنت خطیب اسلام جناب حضرت مولانا یوسف شیخ پوری صاحب نارونی۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلوۃ الصلوات مجلیا ومصلیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ذوق شوق سے عبادت نجات بخشش کی امید سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض۔ اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تکریم علماء کرام، مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب کے لیے انتہائی سعادت خوش قسمتی کی بات ہے اس وقت میں اور آپ ایک دینی ادارہ دینی درسگاہ میں موجود ہیں۔ عام کانفرنسوں اور جلسوں سے ہٹ کر جو مدرسے کا دینی درسگاہ اور دینی ادارے کا پروگرام ہوتا ہے اس کی نوعیت اور کیفیت دوسروں سے ذرا انوکھی ہوتی ہے۔
آج کل الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بہاریں لگی ہوئی ہیں، ختم بخاری شریف، تکمیل قرآن، مدارس میں ہر طرف وہ خوش نصیب طلباء جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اپنے سینوں کی معصوم تختیوں پر اللہ کے قرآن کو لکھا، جمع کیا ہے، محفوظ کیا اور یاد کیا ہے۔ اسی طرح وہ علماء کرام جنہوں نے قرآنی علوم کی تکمیل کی دستار بندیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے سادے اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دینی مدرسے کی اور مدارس کی اہمیت کیا ہے، مدرسے کی ضرورت کیا ہے، ایک مسلمان اور اسلامی معاشرہ کے لیے مدرسے کا وجود کتنا ضروری ہے۔ آج کل ہماری ترجیحات بدل گئے، جو بچہ کچھ ذہین ہو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں ڈالوں، کیوں جی ڈگریاں ملتی ہیں، اور اللہ نہ کرے سطحی ذہن رکھنے والا جو بچہ مفلوج ہو یا کوئی کند ذہن ہو، عام طور پہ یہ تاثر، عام طور پہ ذہن یہ ہے، ہر ایک ایسے نہیں ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں چلو جڑا شرارتی ہے، جڑا نہیں پڑھتا انہوں مولویاں کو داخل کرا دو مدرسے۔ یاد رکھیے اس وقت میری اور آپ کی جو جنگ ہے، ہمیں جس باطل قوت کا چیلنج ہے، جس چیلنج کا سامنا ہے، یہ ہمارے گھر کے مسائل کم ہیں۔ اس وقت میری اور آپ کی جنگ مغرب اور یورپ سے ہے۔ باطل اور کافر یہ چاہ رہا ہے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کا بچہ میرے اور آپ کے پاس ہو، لیکن ہمارا بچہ میرے اور آپ کے ساتھ نہ رہے۔ کافر اور باطل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ذہن کو اپنا غلام بنا لوں، انہیں اپنا ذہنی غلام بناؤں، ان کی تہذیب چھین کر مغربی تہذیب ان پر رائج اور مسلط کر دوں۔ کسی حد تک کافر اپنے اس مشن میں کامیاب بھی ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے رب کا فیصلہ ہے، روز ازل سے ہی، پہلے دن سے ہی اسلام اور باطل، اہل ایمان اور اہل کافر اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں۔ کافر کا اپنا ہدف اور اپنی منزل ہے، مسلمان کا اپنا ہدف اور اپنی منزل ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کافر کیا چاہتا ہے، مومن کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی محنت اور ہر ایک کے دائرہ کار کو قرآن نے نقل کیا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، مومن کہلوائے، مسلمان کہلوائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت اور اپنی تدبیروں کو خرچ کر رہے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر اپنی محنت کر رہا ہے، دونوں کی محنتوں میں فرق ہے۔ مومن یہ چاہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اگر ان لفظوں میں وسعت ڈال کے سمجھانا چاہوں تو مطلب یہ نکلتا ہے مومن یہ چاہتا ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نام پکارا جائے۔ مومن کی کوشش یہ ہے دھرتی اللہ کی ہو تو اس دھرتی پہ نظام بھی اللہ کا ہو۔ مومن یہ چاہتا ہے اس کرۂ ارض پر اگر صدا گونجے تو تکبیر کی صدا گونجے۔ مومن یہ چاہتا ہے جب زمین اللہ کی تو اس زمین پہ نظام بھی اللہ کا ہو، زمین اللہ کی تو اس زمین پہ قانون بھی اللہ کا ہو، زمین اللہ کی تو اس زمین پہ رہنے والے بھی اللہ کا نام لینے والے ہو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کی کوشش کر رہا ہے۔ والذین کفروا،
सबील तागूत, वो तागूत के शैतानी लश्कर बनकर शैतान के निजाम को राइज करना चाहता है। जमीन अल्लाह की हो लेकिन अल्लाह की जमीन पे निजाम अल्लाह का ना हो, अल्लाह की जमीन पे निजाम काफिर का हो। जमीन अल्लाह की हो निजाम शैतान का हो, जमीन अल्लाह की हो सोच काफिर की हो, जमीन अल्लाह की हो कानून शैतान का हो। पहले दिन से ही दोनों कोशिशें हो रही हैं। आइए जरा मैं इस्लामी तारीख का एक लंबा सफर करके थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो उस मंजर की तरफ ले जाना चाहता हूँ जब से इंसान की तख्लीक हुई, इंसान की तख्लीक हो रही है, इंसानियत का सिलसिला चला तो इंसानियत के आगाज से ही अल्लाह ने अपने निजाम को चलाने के लिए अंबिया का सिलसिला जारी किया ताकि मेरी जमीन पे जाओ और जाके मेरी जमीन पे मेरे निजाम को बुलंद कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ये पहले इंसान थे, पहले नबी बनकर आए, साथ साथ इंसानियत का आगाज है तो साथ साथ इंसानियत के लिए इस जमीन पे अल्लाह के निजाम को राइज करने के लिए नबुव्वत का सिलसिला चला, इल्म का सिलसिला चला। चलते चलाते सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, तसलसल के साथ अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, पैगंबर आते रहे, बिल आखिर सारे नबियों के सरदार बनकर मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अत्यबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, ताइदार मदीना, राहत कल्ब व सीना, जनाबे साकिए कौसर, सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊंची आवाज से शाने सहाबा, मकामे सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, मुख्तार सहाबा बर्रो बहर पे छा गया, बर्रो बहर पे छा गया। नाराए तकबीर। हुजूर तशरीफ लाए, दीन के साथ अदना सी मुनासबत रखने वाला, अदना सी मुनासबत रखने वाला हर मुसलमान समझता है इस्लाम के दौर का आज से आगाज हो रहा है। 40 दहाइयां अपनी जिंदगी में गुजारने के बाद आका जान गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। सबसे पहली वही जो हुजूर पर उतरी वो सूरह अलग की पहली इब्तिदाई 5 आयात हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये हालात वो है जब में शिरक आम है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम नहीं था, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून नाफिज नहीं था। इन हालात का तकाजा तो ये बनता है आज पहली वही में ये हुक्म दिया जाता ला तुशरिकू बिल्लाह, लोगों शिरक ना करो, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। हक ये था पहली वही में अल्लाह के जिक्र की बात होती, शुक्र की बात होती, सजदे की बात होती, रुकू की बात होती, तस्बीह की बात होती, तज़कीर की बात होती। लेकिन मैं हैरान हूँ परवरदिगार आलम के इस पहले हुक्म पर। सुनिए, एक दीनी मदरसे का वजूद इस्लामी मुआशरे के लिए किस कदर जरूरी है। जब इस जमीन पे अल्लाह का निजाम नहीं था, कुफर का निजाम था, तो सबसे पहले जो हुक्म आया वो ये नहीं है कि शिरक ना करो, तौहीद पे आओ, वहीदुल्लाह नहीं। हालांकि ये सारे हुक्म आते तो हालात का तकाजा यही था, वहीदुल्लाह कहा जाता, उबुदुल्लाह कहा जाता, उश्कुरुल्लाह कहा जाता, उज़कुरुल्लाह कहा जाता, अतिमुल हज कहा जाता, अतिमुल उम्रा कहा जाता, वरकाऊ कहा जाता, उसजुदू कहा जाता। लेकिन पहले हुक्म में इबादत का हुक्म नहीं, रुकू सुजूद जिक्र तिलावत का हुक्म नहीं, बल्कि पहला हुक्म मिला तो ये हुक्म मिला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी जी को
قرآن پڑھیے، قرآن کو پڑھائیے۔ پہلی وحی میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کا حکم دیا، پروردگار عالم نے اس جامع حکم کو نازل کر کے انسانیت کو سبق دے دیا کہ جب شرک کا ماحول عام ہو جائے، بدعت کا ماحول عام ہو جائے، میری زمین پہ شیطان کا قانون نافذ ہو جائے، تو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس زمین پہ قرآن کی تعلیم کو شروع کر دیا جائے، قرآن کی تعلیم پڑھنے پڑھانے کو شروع کر دیا جائے۔ یہ پہلا حکم اتنا جامع تھا کہ اس حکم کے اندر آئندہ آنے والی 1400 سال کی نسل کے لیے اسلامی قانون کا راز مضمر تھا۔ رب سمجھتے تھے کہ جب قرآن پڑھنا پڑھانا شروع ہو جائے گا تو خود بخود حالات وہ بنیں گے کہ توحید بھی آ جائے گی، ذکر آ جائے گا، رکوع سجود آ جائیں گے۔ چنانچہ چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا۔ میرے نبی جی جب یہ پہلا حکم لے کے غار حرا کی خلوتوں سے مکہ المکرمہ کی جنتوں کی طرف آئے، قرآن پڑھنا پڑھانا شروع کیا۔ نماز تو 10-11 سال کے بعد آئی، قرآن کی تعلیم جب عام ہوئی، پھر زمانے نے دیکھا کہ قحافہ کا بیٹا قرآن کی تعلیم کی برکت سے صدیق اکبر بنا، زمانے نے دیکھا خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا، زمانے نے دیکھا عفان کا بیٹا ذی النورین بنا، زمانے نے پھر دیکھا ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار شیر خدا بنا، پھر زمانے نے دیکھا سیدنا معاویہ 64,65,000 مربع میل پہ اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر کھولا جائے تو بات طویل ہوتی جائے گی۔ چور اور چور چوکیدار بن رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، قرآن کی تعلیم کی برکت تھی۔ لٹیرا رہزن، وہ رہزن نہیں رہا بلکہ میرے نبی کے قدموں میں آیا، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگایا۔ کائنات نے کل کو جس کو رہزن دیکھا آج وہ حافظ بن گیا۔ جو بیٹیوں کو دفن کرنے والا تھا، بیٹی کی پرورش کر کے وہ جنت کا وارث بن گیا۔ زمانے نے دیکھا جو صنم پرست تھا، قرآن کی تعلیم کی برکت سے صنم پرست نہیں رہا، سمت پرست بن گیا۔ زمانے نے دیکھا یہ بلال چلتا فرشوں پہ ہے، قدموں کے آواز عرشوں میں پہنچی، پلٹ کے دیکھتا ہوں ان میں کون سی پاور آئی، کون سی غذا آئی، کون سی چیز ہے جس نے حالات کو بدل دیا۔ تو ایک ہی آواز آتی ہے، وہی کہا بسم ربک الذی خلق۔ وہ قرآن کی تعلیم تھی جس تعلیم کی برکت سے یہ حالات بدل گئے۔ کہنے والا کہتا ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ارے خود نہ تھے جو راہ پر، آج اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، مختار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الذین آمنوا والذین کفروا، دو راستے ہیں، ایک اہل ایمان کا، ایک اہل کفر کا، ایک مومن کا، ایک کافر کا، ایک اللہ کو ماننے والے کا، ایک طاغوت اور شیطان کی پوجا اور پرستش کرنے والے کا۔ دونوں کی جد و جہد، دونوں کی کوششیں، دونوں کی صلاحیتیں، دونوں کی تدبیریں، دونوں کی کاوشیں صرف ہو رہی ہیں۔ مومن چاہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ میری ساری کوشش اس بات پہ ہے کہ زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا۔ کافر یہ چاہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ زمین تو اللہ کی ہو لیکن نظام شیطان کا ہو، زمین تو اللہ کی ہو لیکن اس پہ اوپر بولیاں شیطان کی بولی جائیں۔ میں دیکھتا ہوں پروردگار عالم ان دونوں کی کاوشوں میں، تدبیروں میں کون سی تدبیر آگے چلتی ہے۔ تو روز اول سے ہی اللہ نے اپنی زمین پہ اپنے نظام کو رائج کرنے کے لیے سب سے بڑی رہبری کے طور پر، رہنمائی کے طور پر جو ہمیں کتاب دی ہے، اسی کتاب کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔
قرآن کے ذریعے زمانے نے ترقی کی، زمانے نے ترقی کی، اس لیے شرح صدر سے بڑے کھلے لفظوں سے یہ کہنے پہ مجھے 100% یقین ہے، آج کہا جاتا ہے مدرسے کیا کر رہے ہیں، مدرسے والوں نے کیا کیا، ان مولویوں نے ہمیں دیا کیا، مدرسہ کب کا ہے، کب کا نہیں ہے، جب سے اسلام ہے تب سے مدرسہ ہے، جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی ہے، پہلی وحی جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان جملوں کے اندر اللہ بتا رہے ہیں اسلام کے ساتھ ساتھ مدرسہ چل رہا ہے، تو مدرسے اور اسلام کا آپس کا تعلق مضبوط تعلق ہے، حقیقی تعلق ہے، اصلی تعلق ہے، لہذا جتنا اسلام ضروری ہے اللہ کی قسم اتنا ہی دینی مدرسہ ضروری ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کسی چیز کی ویلیو سمجھ نہیں ہو، اہمیت سمجھ نہیں ہو تو اس کی ضد اور مخالف سے سمجھ دیں، آنکھوں کی قدر دیکھنی ہو تو نبینے سے پوچھو، صحت کی قدر جاننی ہو بیمار سے پوچھو۔ آئیے اب اس تمہید کو سامنے رکھ کر مدرسے کی بات عرض کرنے لگاؤ۔ شکر کرو آپ کے معاشرے میں دین کا مدرسہ ہے، وگرنہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے والذین کفروا فی سبیل الطاغوت، اس کافروں کے ماحول میں جا کر ان کے معاشرے کو دیکھو۔ آج یورپ اور مغرب کی بات کی جاتی ہے، جی بڑی ترقی کر گئے لہٰذا میں بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ یاد رکھیے کوئی مولوی اور مدرسے والا اس تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن درد بھرے جملوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں تم بھی یوں کرو، جب ترجیح کا میدان ہو، فوقیت کی بات ہو تو فوقیت اس تعلیم کو دیا کرو جو ہمیں اقرأ بسم ربک الذی سے ملاتی ہے۔ ترجیح جب دیا کرو تو ان چار دیواری میں پڑھائے جانے والے ان علوم کو دیا کرو جن علوم کا سلسلہ ہمیں صفحہ کے چبوترے سے ملاتا ہے، وہاں ترجیح کریں۔ یورپ اور مغرب کا معاشرہ کیا ہے، انہوں نے بڑی ترقی کی، بڑی تحقیق کر لی، سائنسدان بنا لی، بس ڈاکٹر بنا لیے، بس انجینئر بنا لیے، بس وہ یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کو نیٹ اور کلین کیا ہے، صاف کیا ہے، گندا کیا ہے، لیکن ان سے پوچھو کیا ان کا کوئی معاشرے سے، ان کی چار دیواری سے پڑھنے والا بتا سکتا ہے طہارت کسے کہتے ہیں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے؟ یہ آپ کو مغرب کا ڈاکٹر نہیں بتائے گا، وہ یہ تو بتائے گا کہ تیرے ہارٹ کا یہ مسئلہ ہے، وہ یہ تو بتائے گا تیرے بدن میں یہ بیماری ہے تو اس کا علاج اس دوائی کے اندر ہے، اس سے یہ تو پوچھ میری روح بیمار ہو گئی اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں، کون سا کھانا میرے لیے وہ پاک ہے، طیبات میں سے ہے یا خبیثات میں سے ہے، حلال ہے یا حرام ہے، وہ معاشرہ ڈاکٹر تو دے سکتا ہے، مولانا نہیں بنا سکا، حافظ صاحب نہیں بنا سکا، قاری صاحب نہیں بنا سکا۔ اور آج دینی مدرسے کا آپ پر اتنا احسان ہے، سوال کرو جی دین کا یہ مسئلہ پوچھنا ہے، دھجلیں لگ جائیں گی حافظوں کی، کتاریں لگ جائیں گی قاریوں کی، اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں میں نے خود جا کے دیکھا ہے، کبھی سفر کرو بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں، وہاں آپ کی حکومت بجلی نہیں پہنچا سکی، پانی نہیں پہنچا سکی، اس چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے اس دور میں قلیل تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے یہ درویش اور ملا، ان مولویوں نے وہاں آپ کی بجلی نہیں پہنچی، ان بلند چوٹیوں پہ حافظ قرآن کو وہاں بھی پہنچایا ہے۔ مدرسے کا احسان کیا ہے ہم پر؟ آج غریب آدمی آپ کے سکول اور کالج کی مہنگی فیسیں ادا نہیں کر سکتا، بہت سا غریب طبقہ وہ اس لیے سکول اور کالج کی تعلیم نہیں دے رہا، بڑے مہنگے ڈپلومے نہیں کروا رہا، کہتے مولوی جی اسی اتنی فیساں ہی نہیں بھر سکتے،
اور مدرسے والوں کو سلام کرو، 3 وقت کا کھانا بھی خود کھلاتے ہیں، اور تو اور سالانہ ماہانہ کوئی فیس بھی وصول نہیں کرتے، اور آپ کی گلی اور محلے کا وہ غریب کا بچہ جو سکول اور کالج کی تعلیم اس لیے نہیں لے سکا کہ اس بوڑھے باپ کے پاس اتنی مہنگی فیس بھرنے کے لیے رقم نہیں تھی، ان مولویوں نے اس غریب کے بچے کو قرآن پڑھایا۔ یہ کل کا غریب کا بچہ آج مسند پہ بیٹھ کے آپ کو شیخ الحدیث بن کے حدیث بخاری کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر مدرسے کا احسان ہے۔ اور مدارس میں دیکھیے، جس نام کے لیے آپ نے ملک حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر 2 لاکھ سے زائد، بلکہ گنتے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد میری بہنوں کا سہاگ اجڑا، جو ان کی عزت اور آبرو لوٹی گئی۔ میں انکار نہیں کر رہا کسی تعلیمی ادارے کا، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ سوال کرتا ہوں، جس کلمے کے لیے اس ملک کو لیا گیا، آج وہ کون سی درسگاہ ہے جن میں اس مقصد کی آبیاری کی جا رہی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میری بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، جن مقصدوں کے لیے پاکستان کے نوجوانوں نے اپنے سینے کے اوپر بمبوں کو باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اس ملک کی 4 دیواری کی حفاظت کی، اس مقصد کو کما حق کن درسگاہوں میں پورا کیا جا رہا ہے؟ وہ لا الہ کا نعرہ زبانی نہیں، عملی طور پہ کہاں زندہ کیا جا رہا ہے؟ اگر سوال کرو گے تو اس کا جواب یہی آئے گا، آج فقط اور فقط وہ اگر 4 دیواری ہے تو وہی ہے جنہیں دینی مدرسہ کہا جاتا۔ یہ مقصد پاکستان کے حصول کا دینی مدرسے میں پورا کیا جا رہا ہے۔ مغرب کیا چاہ رہا ہے؟ میرا آپ کا بیٹا میرا آپ کے پاس ہو خدا را، علماء سے نہیں، اپنی عوام سے سادے لفظوں میں جذبات سے ہٹ کر سمجھا رہا ہوں، اس فکر کو ذرا سمجھیے گا۔ مغرب چاہ رہا ہے میری اور آپ کی اولاد ہو لیکن میرے اور آپ کے پاس نہ رہے، ان کو ذہنی غلام بنا دوں۔ موبائل اور ٹی وی کے ذریعے اس نے ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹایا، ہماری دیواروں کو توڑ کے ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ آج کا چھوٹا بچہ اور آج کی چھوٹی بچی، یہ بہن مغرب اور یورپ یہ چاہ رہا ہے یہ اپنے سر کے اوپر دوپٹے کو بوجھ سمجھے اور اس کے ذہن میں آزادی بھر دوں کہ تو نے گھر کو نہیں چلانا، تو بازار میں کھڑی ہو، تو بازار میں برسر عام گھر کی ملکہ بننے کی بجائے تو بازار میں جا، اڑیاں بن کے لوگوں کے سامنے سج دج کے آ۔ اور بہت سی یونیورسٹیز اور کالج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن درد دل سے یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے موبائل میں ریکارڈ موجود ہے، ویسے آپ تحقیق کریں تو آپ کو یہ مشاہدات مل جائیں گے۔ بہت سی نوجوان میری بیٹیاں، میری آپ کی بیٹیاں اور بہنیں، بوڑھا باپ یہ سمجھتا ہے وہ یونیورسٹیز اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ لڑکیاں بتاتی ہیں جب مغرب کی تہذیب کو لیا، دوپٹے کو اتارا، یورپ پر مغرب چاہتا ہے مخلوط نظام ہو، لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھے تو نوجوان لڑکے ان لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بوڑھا باپ سمجھتا ہے میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، فلاں ڈگری لے کر آئے گی، فلاں ڈگری لے کر آئے گی۔ بوڑھی ماں کہتی ہے میری بچی پڑھ رہی ہے، گھر سے اس کو کبھی کام نہیں کروایا جاتا، اور یہ کیا کرتی ہے کالج میں جا کر گرل فرینڈ کے نام پر جو وہاں طوفان بدتمیزی برپا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خودکشی ہو رہی ہے، خودکشیاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حالات یہ بن گئے کہ بوڑھے باپ کے سامنے اس نے ساری زندگی کی متاع اس بات پہ لگائی میری بیٹی کل کو ڈاکٹر بن کر باہر آئے گی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ مغرب کی اس گندے جراثیم نے اپنا اثر یہ دکھایا، اس
اس مخلوط نظام اور بے پردہ نظام کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا وہ بچی کل کو گھر نہیں آتی، باہر ہی اپنے فرینڈ اور دوست کے ساتھ تعلق بناتی ہے۔ یہ بوڑھا باپ جس کی ساری زندگی اس وجہ سے گزر گئی، سکر مہنگی مہنگی رقمیں اور فیسیں اتارتے ہوئے میری بچی کچھ بن کر آئے گی، یہ اپنے باپ کو تھانے کا منہ دکھاتی ہے، کٹہرے اور عدالت کا منہ دکھاتی ہے۔ اس وقت بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہے جب وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے بابا میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا، اپنے فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، اپنے دوست کے ساتھ جانا ہے۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس سے ریپ ہوا، نہ جانے کتنی دفعہ شادی سے پہلے وہ حاملہ بنی۔ یہ مغرب کی سوچ ہے کہ مسلمانوں کی بچے بچیاں ان کے اعضاء کو کاٹ دوں، کاٹنے کا مطلب یہ ہے ان کے ہاتھوں کو غلط استعمال کروں، ان کی آنکھوں سے حیا کو چھینوں، کانوں سے حیا کو چھینوں، ان کی شکلیں بظاہر تو نظر آئیں لیکن حقیقت میں اسلامی شکلوں سے میں انہیں مسخ کر دوں۔ وہ ہماری شکلوں کو مسخ کرنا چاہتا ہے، ماں کی گودوں سے تہذیب مغرب کی گود میں میرے آپ کی اولاد کو ڈالنا چاہتا ہے۔ سلام کرو اس گئے گزرے دور میں ان دینی مدرسوں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کا درس دینے والے ان درویشوں، ملاؤں کو، ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان قاریوں کو جنہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ آج میں تراویح نہیں پڑھاتا، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھاتا، مسجد کی کمیٹی مجھے تنخواہ نہیں دیتی، میں آپ ان کو دیتے کیا ہے؟ اس قلیل تنخواہوں کے باوجود میرے آپ کی اولادوں کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، میرے آپ کی اولادوں کے ایمان کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے محتمم سے لے کر مدرسے کے چوکیدار تک اتنا پاکیزہ ماحول ہے، مدرسے کے بڑے سے چھوٹے تک بچی کہاں سے آئی ہے، کس کی بیٹی ہے، نام کیا ہے، فارغ ہونے تک محتمم صاحب کو بچی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تعلقات تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے مدرسوں میں نام لے کر حاضری دینے کو بھی شرم کے خلاف سمجھا جاتا ہے، بنتے فلاں کہہ کے پکارا جاتا ہے، یا رول نمبر 1، رول نمبر 2، رول نمبر 3 کے عنوان سے حاضری لگائی جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ اور مقدس ماحول آپ کو مدرسے سے مل رہا ہے۔ مدرسے سے کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق اس سلسلے کے ساتھ ہے جو سلسلۃ الذہب ہے، جو دار ارقم سے ملتا ہے، جو مجھے مکہ المکرمہ کی صحن اور چار دیواری سے ملاتا ہے، جو مجھے صفہ کے چبوترے سے ملاتا ہے۔ اور اس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء کو سبق یہ دیا گیا تھا، جب عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی صفانہ گرفتار ہو کے سرکار دو عالم کے پاس آتی ہے، حضور سے رہائی کی اجازت چاہی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ہلاک الوالد وغاب الوافد فمن علیہ من اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول میرے والد دنیا سے چلے گئے، والد کے بعد میرا پرسان حال میرا بھائی تھا، وہ خود چلا گیا، مجھے چھوڑ دیا، آپ کے صحاب نے مجھے قید کر لیا، رہائی چاہتی ہوں، فمن علیہ میرے اوپر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کریں گے، وہ نبی میں تیری رحمت پہ قربان۔ ابھی میرے عزیز محترم بھائی عارفی صاحب فرما رہے تھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخہ کیا تھا جو میں نے تمہید میں کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، پلٹ دی جس نے ایک آن میں سب کی کایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، مدرسوں
مدرسوں میں حیا کیوں ہے؟ میرا نسب اس سلسلے کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس نوجوان عورت کو اس کے بھائی کی طرف بھیجا، راستے کا خرچہ دیا، احسان کیا، کپڑے بھی دیے، کرایہ بھی دیا، اور چند نوجوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ یمن میں اس کے بھائی عدیم کے پاس پہنچا کے آؤ۔ شاید آپ نے پہلے علماء سے سنا ہو، لیکن اپنی سادہ عوام سے عرض کرنے لگا ہوں، مدرسوں کا کردار سامنے رکھو۔ ایک طرف یورپ جا رہا ہے، سر سے دوپٹہ اتر جائے، یورپ جا رہا ہے، آپ کا بچہ مغربی غلام بن جائے، اس فکر کو سمجھیے خدا را انہی بچی اور بچے نے 15 اور 20 سال کے بعد باپ بننا ہے۔ میری اس بہن اور بیٹی نے جو سر پہ دوپٹے کو بوجھ سمجھتی ہے، ماں بننا ہے۔ جب یہ ماں اور باپ بنیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ جو آج یہ ذہن لے رہے ہیں، ان کے مقابلہ میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور صحابہ جب چھوڑ کر آئے تو اس کے بھائی عدی بن حاتم نے دیکھا، بعد اس وقت کلمہ نہیں پڑا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ سیرت کی کتابوں سے علماء بھائیوں سے کہوں گا کبھی اس مکالمے کو پڑھ کے دیکھیے، کیا دلچسپ مکالمہ ہے۔ حضرت صفانہ نے جو رحمت عالم کی درسگاہ کا تعارف کروایا، حضور کے پڑھنے والے مدرسے کے طالب علم کیسے ہیں، ان میں حیا کیسا ہے، وہ کیا تعلیم چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے۔ اس بھائی نے کہا، دور سے دیکھا لگتا ہے 4 ڈال سے بہن آ رہی ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے، بہنا تو بھی نوجوان ہے، یہ آنے والے بھی نوجوان ہے، مدینے سے یمن کا سفر کر کے آئے ہو، اتنا طویل سفر ہے، آخر راستے میں تنہائیاں آئی ہوں گی، خلوتیں آئی ہوں گی، رات کا وقت آیا ہوگا، ایسے موڑ آئے ہوں گے جہاں پہ نگرانی کوئی نہیں، چوکیدار کوئی نہیں۔ بہنا ابھی یہ میرے پاس ہیں، بتا انہوں نے تیری عزت کے اوپر تو حملہ نہیں کیا، تیرے ناموس پہ دبا تو نہیں لگایا، ابھی شاید پوری طرح الفاظ بھائی کی زبان سے نہیں نکلے۔ بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے، بھیا خاموش ہو جا، باوجود کہ تیرا میرا نسب ایک ہے، تیرے میرے والدین ایک ہیں، تیرا میرا خون رشتہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اتنا حیا تیری آنکھوں میں نہیں دیکھا جتنا حیا محمد کے مدرسے میں پڑھنے والے اس کے طالب علم صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مدرسہ یہ چاہتا ہے ایسی تعلیم دی جائے۔ دوستو، ایک طرف کافر محنت کر رہا ہے، ایک طرف مدرسہ محنت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے اس دین اور مذہب کے علم کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا، باقی ادیان اس وجہ سے اپنی آج اصلی شکل میں نہیں ہے کہ ان کا علم مٹ گیا ہے۔ کسی بھی مذہب اور دین کا جب علم اور تعلیمات مٹ جاتی ہیں تو وہ مذہب اور دین مٹ جاتا ہے۔ اور اسلام یاد رکھیے محض مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام ہولی بولو، ہولی ہولی بول رہے جگہ پہ بولو یار، جو دین والے بولے اسلام مذہب لغوی معنی سے کہا جاتا ہے، یہی وجہ جہاں بھی اسلام کا لفظ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب کہتے ہیں جس میں چند ایک عبادات، اور دین کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات کو، ماں کی گود سے قبر کی گود تک پوری زندگی کا مسئلہ جس میں ہو اسے دین کہتے ہیں۔ اب کافر اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ دین تب مٹے گا جب اس دین کی تعلیم مٹ جائے، اس دین کا علم مٹ جائے۔ لیکن مغرب اور یورپ کے جراثیموں کو جان لینا چاہیے، کل کو تیرا باپ فیل اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ نے اس وقت بھی حفاظت کی اور آج بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں اور قیامت تک اللہ حفاظت کریں گے۔ دور حاضر سے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھ لیجئے، نام لوں تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، اشارہ کر دیتا ہوں، یوں مکہ لہرا کے کہنے والے ہم مدرسوں کو ختم کر دیں گے، مولویت کو مٹا دیں گے، وہ مکہ اور مکے والا پتہ نہیں کن کن بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے۔ مدرسہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ مدرسہ قیامت
چونکہ یہ دین ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے. جب دین رہے گا تو دین کا علم بھی قیامت تک باقی. اب مغرب کا مقابلہ، مغرب کہتا ہے دین کو مٹاؤں، اور اسے پتا ہے دین تب مٹے گا جب دین کا علم مٹے، اور دین کا علم تب مٹے گا جب علماء مٹے، اور علماء تب مٹیں گے جب وہ فیکٹری ختم ہو جس فیکٹری سے علماء تیار ہوتے ہیں، وہ کارخانہ ختم ہو جائے جس کارخانے سے علماء تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کارخانے کا نام مدرسہ ہے. پچھلے دنوں قائد وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ وفاق المدارس کا سایہ ہم آپ سب مدارس پر، تمام علماء پر قائم اور دائم رکھیں. اونچی کہہ دیں. بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اور ہر دور میں ہوتی رہیں گی، دب جائیں گی. مدرسہ اور وفاق کل تھا، آج ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی رہیں گے. انہیں ایک عجیب بات کی، آخری بات کر رہا تھا، تشریف لا چکے، بس میں بے ادبی کر کے آگے جا رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا جو بات شروع کی اس کو ختم کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے دنیا پھری ہے، جو تانا، جو اعتراض اسلام پر غیر مسلم ممالک میں ہے کہ اسلام بنیاد پرست مذہب ہے، اسلام تخریب کاری کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، یہ تانا اسلام پر غیر مسلم ممالک اور کنٹریز میں ہے. یہی تانا مسلم ممالک اور پاکستان میں علماء پر ہے. جو تانا اسلام پر غیر مسلم دیتے ہیں وہ آج کا سیکولر لیبرل طبقہ، داڑھی مونچٹ طبقہ، وہ مسلمانوں پہ اور علماء پہ لگاتا ہے یہ داڑھی اور پگڑی اور مولوی دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، بنیاد پرست ہیں. کبھی آؤ ان معصوم بچوں کے چہرے کو دیکھو، یہ آپ کو تخریب کار نظر آتے ہیں، دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ اور بدبختوں کبھی امتیاز کیا کرو. پچھلے دنوں پاکستان پر حالات سخت آئے جب انڈیا والوں نے اپنی فوجیں بارڈروں کے قریب کر لی تو مدرسے تھے، اساتذہ طلباء تہجد کے وقت اٹھ کے یاسینیں پڑھ رہے ہیں. اللہ میرے دیش کی حفاظت فرما. یہ مدرسے کے مولوی تھے جو قرآن ختم کر رہے ہیں، بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے مدرسے کی چار دیواری کی حفاظت ہو. یاد رکھو مجھے فوج کا احترام ہے، کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے کہ ملک کی جغرافیائی سرحدات کے چوکیدار ہیں. تو یاد رکھو اگر وہ جغرافیائی سرحدات کے چوکیدار ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تو مدرسوں کا احترام کرو. یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو کوئی شخص بھی کمزور نہیں ہونے دیتا. ملک تب مضبوط ہوگا چوکیدار مضبوط ہو. اسی طرح اگر فوج کا مضبوط کرنا ضروری ہے جو ہماری جغرافیائی سرحدات کا پہرا دے رہے ہیں، تو مدارس کو محفوظ کرنا، مضبوط کرنا بھی ضروری ہے. یہ لا الہ کے نام پر بننے والے ملک کی سرحداتی نظریاتی سرحدوں کا پہرا دے رہے ہیں. تو یورپ چاہ رہا ہے دین مٹے. دین تب مٹے گا جب دین کا علم مٹے، اور علم تب مٹے گا جب علماء مٹے. اس لیے علماء تب مٹیں گے جب مدرسہ ہو، کارخانہ مٹے. تو وہ یہ ڈائریکٹ ہدف اسلام پر ہے، نشانہ اسلام اور دین پر ہے. لیکن اسے سمجھ ہے اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دینی مدرسہ ہے، یہ ملا اور علماء ہیں. تو ان پہ تانا لگاتا ہے مدرسہ مٹ جائے، مدرسہ ختم ہو جائے، مدارس کے خلاف یہ ہو، داڑھی اور پگڑی والوں کو ہم سے دور کر رہا ہے. آؤ ان کے حقوق کی جنگ لگے، مدرسے اور مسجد والوں سے پیار کریں، جانی بھی مالی بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ کی نعمت سمجھیں. آپ کے استحاط اور اس ماحول میں آبادی تھوڑی ہے لیکن مولانا نے یہ گلشن سجایا ہے. آؤ قدم بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں. جہاں جہاں دینی مدرسہ ہے، جیسے جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، نکل جائے جسم مردہ ہے. اسلامی معاشرے سے دین کا مدرسہ مٹ جائے تو معاشرہ مردہ ہوگا. آج اگر مجھے اور آپ کو داڑھی پگڑی کا ماحول نظر آ رہا ہے تو مدرسے کی برکت سے توحید محفوظ ہے، مدرسے کی وجہ سے رسالت محفوظ ہے، مدرسے کی وجہ سے ختم نبوت محفوظ ہے، مدرسے کی وجہ سے صحابہ کی عزت محفوظ ہے، مدرسے کی وجہ سے اہل بیت کی عزت محفوظ ہے، مدرسے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پردے کا ماحول ہے، مدرسے کی وجہ سے رکوع اور سجود کی دولت ہے، مدرسے کی
برکت سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، مدرسے کی برکت ہے۔ اور مدارس کے ساتھ جانی مالی اپنا تعاون بڑھائیں اور اس جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتریے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، قرآن کی تعلیم کو صبح و شام عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔